محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور ایک خطرناک چیتے کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ کیسے ایک اللہ والے نے ایک بچے کو ایک چیتے سے بچایا اور کس طرح سے بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دور دراز مقام پر کافروں کی ایک بستی ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ نہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ جانتے تھے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اب تک ان کے درمیان کوئی بھی رہنما نہیں آیا تھا۔ لیکن یہ تو اللہ پاک کی قدرت ہے کہ جب کسی بستی کی کایا پلٹنا چاہے تو وہاں اپنے کسی نہ کسی نیک بندے کو بھیج دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے اس گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہاں نماز ادا کر لی جائے، اور انہوں نے سوچا کہ جان بوجھ کر نماز کو کیوں قضا کیا جائے۔ آپ نے اس بستی میں قدم رکھا اور آپ کو ایک بہت بڑا سا پیڑ نظر آیا، لہٰذا آپ نے اسی پیڑ کے نیچے جائے نماز بچھا لی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ جب آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد دائیں جانب سلام پھیرا تو یہاں بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں۔ جب آپ نے بائیں جانب سلام پھیرا تو وہاں بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر آپ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے اس طرح کا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سلام پھیرنے کے بعد اس سے پہلے کہ آپ دعا کرتے، آپ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ارے بھائی، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ اللہ والے کہنے لگے کہ نماز کا وقت آ گیا تھا اور میں نے سوچا نماز کو جان بوجھ کر قضا نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے بستی میں آ گیا۔ معذرت چاہتا ہوں اگر میری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہوئی ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں آج تک کسی نے یہ کام نہیں کیا، یہ کیا ہے؟ تم کھڑے ہوتے ہو، پھر جھک جاتے ہو، پھر تم اپنے سر کو زمین پر رکھتے ہو، یہاں تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، آخر تم یہ سب کس کے لیے کر رہے ہو؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ نماز کیا ہوتی ہے؟ اللہ والے نے کہا نماز اللہ پاک کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ پھر لوگ کہنے لگے لیکن یہ اللہ پاک کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ وہ ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا، جس نے مجھے، تم کو، سب کو بنایا۔ سب بستی والے ایک زبان ہو کر کہنے لگے ارے ہمیں تو کسی نے نہیں بنایا، ہمیں بنانے والا تو وہ دیکھو سامنے کھڑا ہے۔ اللہ والے نے جب پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک بہت بڑی مورتی موجود تھی۔ اللہ والے نے فرمایا اس نے تمہیں نہیں بنایا بلکہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، جسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ دیکھو اگر تم لوگ گمراہیوں میں گھرے ہوئے ہو اور میں تمہارے پاس آیا ہوں، ارادہ تو صرف میرا اپنی نماز پڑھنے کا تھا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اسی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ ان لوگوں نے کہا ارے یہ بڈھا کیا کہی جا رہا ہے، نکالو اس کو یہاں سے۔ لوگ اللہ والے کو اس بستی سے باہر نکالنے لگے۔ اسی وقت ان کے درمیان ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا نہیں نہیں، اس کو یہاں سے نہیں نکالیں، بلکہ یہ اسی بستی میں رہے گا اور ہم اسے بہت سخت سزا دیں گے جو آج تک ہم نے کسی کو بھی نہیں دی، کیونکہ ہمارے بھگوانوں کی ایسی بے ادبی آج تک کسی نے نہیں کی۔ اور اس نے بستی والوں سے کہہ دیا کہ آپ کے گھر میں جو بھی کام کروانا چاہتا ہو اس بوڑھے آدمی سے اپنے گھر کا کام کروائے۔ وہ اللہ والے خاموشی سے وہاں لوگوں کے گھروں کے کام کرنے لگے، بلکہ یہی نہیں، اس بستی کے گھروں کے شرارتی بچے ان کی راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، جب وہ چلتے تھے تو وہ کانٹے ان کے پیروں میں چبھ جاتے تھے۔ وہ اللہ والے خاموشی کے ساتھ سارا ظلم برداشت کرتے رہے، صرف اپنے دین کے لیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے۔ اللہ والے کہنے لگے اے اللہ، اگر تو نے مجھے اس بستی میں بھیجا ہے تو ضرور تیری کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، میں اس بستی سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک لوگ سیدھی راہ پر نہ آ جائیں۔ ایک بار ایسا ہوا
کہ وہ اللہ والے نماز میں مشغول تھے، اللہ پاک کی یاد میں کھوئے ہوئے تھے۔ تکلیف سے جسم کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی کوئی شکوہ شکایت لبوں پر نہیں تھا۔ اسی وقت ایک عورت آئی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا، دوسری جانب اس نے ایک گھڑا پکڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے بڈھے، میرے بیٹے کو پیاس لگی ہے، بستی کے باہر ایک کنواں ہے، جا کر اس کنویں سے پانی بھر کر لے آؤ، مجھے اپنے بچے کو پانی پلانا ہے۔ اللہ والے کہنے لگے کہ اس وقت تو میرے اندر چلنے کی ذرا بھی ہمت نہیں ہے۔ کیا گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہے جو جا کر پانی لے آئے؟ کیا تمہارے گھر میں شوہر نہیں ہے تاکہ وہ اس بچے کے لیے پانی بھر کر لے آئے؟ یہ سنتے ہی وہ عورت کہنے لگی، ارے بڈھے، گاؤں میں اس کام کے لیے تمہیں رکھا گیا ہے، کوئی مرد یہ کام نہیں کرے گا، یہ کام تجھے ہی کرنا پڑے گا۔ آخر کار اللہ والے نے وہ مٹکا لیا اور گاؤں سے باہر چل دیے۔ گاؤں سے باہر ایک گھنا جنگل تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں خون خوار درندے رہتے ہیں جو انسانوں کو بالکل بھی نہیں بخشتے اور انسانوں کو دیکھتے ہی ایک پل میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کو تو کسی کا بھی ڈر نہیں ہوتا۔ وہ وہاں گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آپ کو پروں پہ اٹھائے ہوئے لے کر اس کنویں پر جا رہا ہے۔ کنویں پر جا کر اس اللہ والے نے پانی بھرا اور صحیح سلامت واپس گاؤں میں آ گئے۔ عورت حیرت سے آپ کو دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی، اب اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا ہونا تھا مجھے؟ اور اس نے کہا، جہاں تم گئے تھے اس جگہ جنگلی جانور رہتے ہیں، جنگل چیتوں سے بھرا ہوا ہے اور چیتے انسانوں کو مار دیتے ہیں، لیکن انہوں نے تمہیں تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ والے نے کہا کہ میرے سامنے تو کوئی جانور نہیں آیا۔ عورت اللہ کے ولی کو عجیب انداز میں دیکھتے ہوئے اپنے گھر کی جانب چلی گئی۔ اندر جا کر اس نے اپنے شوہر سے سارا واقعہ بیان کیا۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کو جنگل کی طرف جان بوجھ کر بھیجا تھا، سوچا تھا کہ اس بہانے یہ بلا سر سے ٹل جاتی۔ میں اس بڈھے کو مارنا چاہتی تھی، لیکن یہ کیا، یہ تو چلا بھی گیا اور اتنی آسانی سے پانی بھر کر لے آیا اور کسی نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ شوہر نے کہا، ممکن ہے کہ اس وقت سارے جانور سو رہے ہوں گے، یہی وجہ ہے کہ بوڑھا بچ کر آ گیا۔ عورت نہیں جانتی تھی کہ وہ اللہ والے کے لیے گڑھا کھود رہی تھی اور بہت جلد وہ خود ہی اس گڑھے میں گرنے والی ہے۔ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک اسی گھر میں روشنی ہوئی اور وہ عورت اور اس کا شوہر چیختے ہوئے گھر سے باہر نکلے، زور زور سے چلا رہے تھے۔ پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے؟ عورت کہنے لگی، اس جنگل سے چیتا آیا اور میرے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ ساتھ ہی عورت نے بتایا کہ میں تو ایسا اس بڈھے کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، میں نے اس کام کے لیے اس کو جنگل بھی بھیجا تھا، لیکن یہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ تبھی اس میں سے ایک بوڑھا آدمی بولا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سچ میں تم نے اس بوڑھے آدمی کے لیے ایسا سوچا تھا اور جنگل کے جانوروں نے اس بوڑھے کو کچھ بھی نہیں کہا؟ اس کا مطلب ایسا ضرور ہے کہ یہ کوئی پہنچا ہوا ہے، یہی تمہاری مدد کرے گا۔ تمہیں ویسے بھی اس کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بستی والے سارے جمع ہو گئے، اللہ والے کے پاس گئے۔ اس وقت بھی اللہ والے اپنی عبادت میں مشغول تھے، وہ کچھ سن نہیں رہے تھے۔ وہ عورت ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں نے آپ کی راہ میں کانٹا بچھایا چاہا، میں نے آپ کو مروانا چاہا، لیکن اس جنگل کا چیتا تو میرے بچے کو اٹھا کر لے گیا، میرے بچے کی جان بچا لیجئے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں، اگر آپ میرے بچے کو بچا کر لے آئیں گے تو میں آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لوں گی، آپ جو بھی کہیں گے میں وہی کروں گی، جو دین آپ کا ہے اسے اپنا لوں گی۔ اس عورت کی فریاد سن کر اللہ والے کہنے لگے، میرا مقصد ہرگز ظلم اور جبر سے تم پر اپنا دین مسلط کرنا نہیں ہے۔ ہمارے دین اسلام میں جبر نہیں ہے، کسی پر ظلم کرنا ہمارے یہاں بالکل بھی جائز نہیں ہے، اسی لیے میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ تم زبردستی ہمارے دین اسلام کو قبول کرو۔ ہاں، اگر دل کی گہرائیوں سے ہمارے رب کو مانتی ہو تو پھر تم قبول کر لو۔ عورت نے کہا، میں آپ کے رب کو مان لوں گی، آپ جس کو سجدہ کرتے ہیں میں بھی اسی کو سجدہ کروں گی، لیکن میرے بچوں کو بچا لیجئے۔ بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے،
اللہ کی امان، میں جنگل میں جاتا ہوں اور تیرے بچے کو لے کر واپس آتا ہوں۔ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، یا اللہ تیری عطا سے آج یہ بستی والے میری جانب جھکنے لگے ہیں۔ اے اللہ خدایا، میں ان کو اپنے آگے جھکانا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تیرے آگے سجدہ ریز کریں، یہ تیرے آگے جھکیں۔ اے میرے مولا، جس جانور کو تو نے حکم دیا اور تیرے حکم سے وہ اس بستی میں آیا، اس جانور کے دل کو تو ان بستی والوں کے لیے نرم کر دے، اور جب ہم وہاں جائیں تو اس کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا فرما۔ یہ کہتے ہوئے اللہ والے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بستی والے کافی حیران اور پریشان تھے کہ نہ جانے بزرگ واپس لوٹ کر آئیں گے بھی یا نہیں، لیکن دل میں یہ بھی یقین تھا کہ جس طرح پہلے وہ واپس آئے تھے اسی طرح اس عورت کے بچے کو بھی بچا کر واپس ضرور لائیں گے۔ چنانچہ اللہ والے اس جنگل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے زور سے آواز دی، اے جنگل کے جانوروں، تم سب اللہ کے حکم کے تابع ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے غلام ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو۔ اس عورت کے بچے کو جو بھی چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، اسی وقت بچے کو یہاں پر لے کر آئے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا ایک چیتا آیا اور اس کے منہ میں ایک ننھا منا سا بچہ تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کی خاطر بستی والوں نے آپ کو یہاں بھیجا تھا۔ اس چیتے نے آ کر اس بچے کو آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے پیار سے اس بچے کو اٹھایا اور چیتے کے سر پر اپنے ہاتھ کو پھیرا۔ اللہ والے نے چیتے سے کہا، اب میں تجھ سے ایک بات کہوں گا اور تو سن رہا ہے، میں یہ جانتا ہوں۔ وہ چیتا ایسے سر ہلانے لگا جیسے ان کی بات کو سمجھ رہا ہو، اور وہی کرے گا جو اللہ والے کہیں گے۔ اللہ والے نے کہا، جا کر اپنے تمام ساتھیوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد اس کنویں کے پاس کوئی بھی نہیں بھٹکے گا، کیونکہ وہ لوگ یہاں سے پانی پیتے ہیں، تمہارے ڈر سے وہ یہاں نہیں آتے۔ اللہ پاک کے حکم سے اس چیتے کے منہ میں زبان آ گئی اور وہ انسانی زبان میں کہنے لگا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے آپ کا غلام ہوں، آپ جو بھی کہیں گے میں وہی کروں گا، اور اب جس نے میرے دل میں آپ کی محبت ڈالی ہے اسی رب کا نام لے کر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اور میرے ساتھی اس گاؤں کے کسی بھی انسان کو نہیں کھائیں گے، نہ انہیں پریشان کریں گے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہ اللہ والے پیار سے اس بچے کو اٹھائے ہوئے بستی میں داخل ہوئے۔ وہ عورت لپک کر آپ کے پاس آئی، اپنے بچے کو گود میں لیا اور پیار کرنے لگی۔ پھر اس نے کہا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں آج کی رات آپ کو ختم کروانا چاہتی تھی، اور اب میں آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کروں گی، اور ساتھ ہی میں اس بستی والوں سے کہوں گی کہ وہ بھی اس بزرگ کے دین کو قبول کر لیں، کیونکہ انہوں نے ہم پر کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں کی۔ انہوں نے ایسا بالکل بھی نہیں کہا کہ میرے اللہ کو مانو یا میرے دین کو قبول کر لو، بلکہ آپ نے تو ہمیشہ اپنی عبادت میں لگے رہے اور ہمارے ظلم و ستم بھی برداشت کرتے رہے۔ آج کے بعد سے آپ ہمارے مرشد ہیں، میں آپ کی مرید ہوں، اور میں آپ کے ہاتھ پہ آپ کے دین کو قبول کرتی ہوں۔ اسی وقت اس عورت نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور اس عورت کے ساتھ ساتھ تمام بستی والوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ کل تک جو بستی کافروں اور مشرکوں کا گڑھ تھی، اب وہ مسلمانوں کی سرزمین بن چکی تھی۔ سبحان اللہ! بے شک اسلام سے خوبصورت کوئی مذہب، کوئی دین نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔